الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید مدینہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور اہل کتاب یہود، عیسائی اور مشرکین ساروں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت دی تھی باقی قوموں پر، انبیاء کو بھیج کے آسمانی کتابوں کو، ان کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور خواہشات کے پیچھے لگ کے تم دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. لہذا آپ کا وہ تاج جو بہترین امت والا ہے، اب وہ آپ سے اتار کے بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت مسلمہ ہے اس کو دیا جا رہا ہے. چونکہ نئے نبی آ گئے ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. ان پر جو کتاب بھی نازل ہو رہی ہے وہ ساری کتابوں کی جتنی آسمانی ہیں ان کی سردار کتاب ہے، اور ان کا جو قبلہ بھی اب بنایا جا رہا ہے وہ سارے قبلوں سے افضل خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جو اس زمین پر سب سے پہلے بنا. اس لیے آج امت مسلمہ کی اللہ رب العزت فضیلت بھی اور اس کے فرائض کیا ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ایک ہی آیت میں 5-6 باتیں اللہ رب العزت فضیلت کی بیان کرتے ہیں اور ذمہ داریاں ڈالتے ہیں. واہ اور کذالک، اسی طرح، جعلناکم، جعلنا ہم نے بنا دیا، کم تم کو، یعنی امت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں ایمان لانے والے، اس لیے اسی طرح ہم نے تم کو بنا دیا امتاً وسطاً، وسطی امت، درمیانی امت، بہترین امت، مرکزی امت. یہ امت وسط عام طور پہ 2 نقاط کے درمیان جو نقطہ ہوتا ہے اس کو وسطی نقطہ کہتے ہیں، جس طرح دائرے کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے. لہذا اس کا صحیح مطلب وسط، درمیان، اور درمیان والی چیز ہمیشہ بہترین ہوتی ہے. ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو بنا دیا امت وسط، بہترین امت بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، شہداء، گواہی دینے والے، بات پہنچانے والے، علی الناس، لوگوں تک، وَيَكُونُ، اور ہو جائیں، بن جائیں، الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہے، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، بات پہنچانے والے. یعنی اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم کو خیر امت، بہترین امت بنا دیا گیا، اور تمہیں لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا.
کہ تم ان کو اچھائی کی بات پہنچاؤ، حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اب امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دے دیا کہ ان کو امت وسط بنایا۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہود کو امت مسلمہ سے بہت اثر تھا، لیکن 3 باتوں پر وہ حد سے زیادہ اثر کرتے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو جمعہ کا دن عطا فرمایا، وہ اس سے محروم رہے۔ اور دوسرا کہ میری امت کو اللہ رب العزت نے قبلہ کعبۃ اللہ بیت اللہ عطا کر دیا، اس کی ہدایت فرمائی اور وہ اس سے محروم رہے۔ اور تیسرا، امام کے پیچھے میری امت جو ہے وہ آمین کہہ کے اپنی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ان باتوں پر وہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ ایسے بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی کوئی نسبت میری فلاں سے نسبت ہے، فلاں خاندان کا ہوں، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کی نسبت اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ یہ اب چونکہ یہ ایمان اور عمل صالح والی امت ہے، اس کو بہترین امت کا تاج دے دیا گیا۔ جعلنا وکذالک، اسی طرح جس طرح قبلہ بدلا جا رہا ہے، تو قبلہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری برتری، یہ فضیلت یہ امت مسلمہ کو ہے جو نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت اس میں جو بڑی بات کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو نسل تو چلتی رہ جا رہی ہے انسانوں کی، قیامت تک چلتی جائے گی۔ انبیاء آتے رہے، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اگر کچھ وقفہ آتا تو وہ دین میں تبدیلیاں کر لیتے، پھر نبی آ جاتے۔ اب میں نے آخری نبی دیکھ لیا، امتن وسطن کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اب چونکہ نبی آخری آ گئے، ان کے بعد نبی کو نہیں آنا، لیکن ابھی امت نے آگے چلنا ہے قیامت تک۔ تو اب تم امت میرے نبی کی جو امت ہے، صحابہ سن لو، نبی تم تک گواہی دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، اپنے قول اور عمل سے گواہی بھی دیں گے کہ یہ دین ہے، کر کے دکھائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ پوچھا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک سے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، نہ صرف پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ بن جاؤ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ گواہی کا مطلب ہے کہ جو قرآن مجید اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، اہل کتاب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نبی کریم کما حق کو وہ اس کو صحابہ تک پہنچا دیں، اور صحابہ آگے تابعین تک پہنچائیں گے، تابعین آگے تبع تابعین تک، اس طرح ہر امت کا طبقہ اپنی آنے والی نسل تک یہ پیغام پہنچائے گا۔ چونکہ نبی نہیں آنا، نبیوں والا یہ کام جس امت کو دیا گیا اس کو بہترین امت، اس کو امت وسط کا، کہ اب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح اللہ اور بھیجتے ہیں فرشتے کے ذریعے نبی تک، اور نبی پیغام دیتے ہیں، اب نبی اور آنے والی نسل کے درمیان میں تم لوگوں کا یہ فرض ہے، تم امت وسط ہو۔ صحابہ تک پیغام پہنچا، صحابہ نے آگے، تابعین تک انہوں نے آگے، تبع تابعین تک، ایسے ہم تک پہنچا۔ ہم نے اپنے قول اور فعل سے عمل کر کے نئی نسل تک، والدین نے اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہے امت وسط، بہترین امت۔ لتکون، تاکہ تم شہداء گواہی دو، بات پہنچا دو، علی الناس لوگوں تک، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ ایک تو یہ اس کا مطلب ہے گواہی کا کہ پیغام آگے امت کے ذمہ آ گئے، نبی نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا ہے روز قیامت ساری امتوں کے اوپر، سارے لوگوں کے اوپر
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے، کیونکہ بخاری میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی امت پیش ہوگی، وہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا نا نوح علیہ السلام نے، تو وہ انکار کریں گے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو کہیں گے یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا، وہ کہیں گے گواہ لاؤ، وہ کہیں گے میری گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ ہے۔ پھر ہمیں بلایا جائے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ ایسے مسلمت کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی جب روز محشر آئے گا تو ان کے ساتھ ایک ہی بندہ ہوگا، اور کچھ نبی آئیں گے ان کے پاس دو بندے ان کے ساتھ ہوں گے، کچھ کے ساتھ دو سے زیادہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہر امت سے پوچھے گا نبی کو سامنے کھڑے کر کے کہ کیا انہوں نے میرا پیغام تجھے دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو وہ امت انکار کر دے گی کہ ہمیں نہیں دیا گیا، تو وہ اللہ رب العزت کہیں گے گواہ پیش کرو، تو وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت وسط کو یہ کہیں گے، تو ہم گواہی دیں گے۔ پھر اللہ یہ بھی پوچھیں گے تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت امت محمد کہے گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہمیں آسمانی کتاب کے بارے میں بتایا، اور ہمارا کلمہ یہ تھا کہ قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں تک اپنا پیغام ایمانداری سے پہنچا دیا۔ ہم اس قرآن کے علم کی بنا پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اللہ نے ہمیں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، تو اس طرح ہم روز محشر کی گواہی دینے والوں میں ہوں گے۔ اس لیے ہم بہترین امت ہیں کہ پہلی امتوں سے بھی مقدس اور مقدم کتاب قرآن مجید ہمیں ان کی گواہی، سارے نبیوں کے قصے کہانیاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے آپ ادا کیا، ایسے کیا۔ ہم اس قرآن کی بنا پہ گواہی دینے والے ہیں، اس لیے ہم بہترین امت ہیں۔ آگے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پر گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام ایسے پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کتاب بنایا اور حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ اس کتاب کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ تین باتیں، اور تیسری ایک گواہی کا مطلب ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے اور ایک جنازہ پڑھا جا رہا تھا، تو صحابہ نے گواہی دی، اس کی اچھائی بیان کی، تو آپ نے کہا واجب بات، اور پھر آگے گئے ایک اور جنازہ کو دیکھا تو انہوں نے اس کی خامیاں بیان کی، برائی بیان کی، تو آپ نے پھر بھی کہا واجب بات۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والے کی ان صحابہ نے جب اچھائی بیان کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جب انہوں نے برائی بیان کی تو اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ کے جو نیک بندے صالح ہوتے ہیں وہ دنیا میں زمین پر اللہ کے گواہ ہوتے ہیں، تو اس لیے گواہی جو ہے نا یہ قرآن مجید کا علم اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ یہ پیغام پہنچانا، اس کو گواہی کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کہتے ہیں وما جعلنا، وا اور ما نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، القبلۃ قبلہ، اللہ کی وہ کونتا تھا علیہ جس پر آپ پہلے 16-17 مہینے جس قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس کو قبلہ نہیں بنایا الا سوائے اس لیے کچھ عرصے کے لیے اجازت دی لنعلم، تاکہ ہم جان لے، تاکہ ہمیں علم ہو، میں یتبع من کون یتبع اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کون چلتا ہے؟ یعنی جب آپ مکے سے آئے تو مکے کے چاہنے والے جب منہ ہوا بیت المقدس کی طرف تو انہوں نے کوئی کیوں چاہنے کی، صحابہ نے بالکل پیچھے نبی مکرم کی اتباع میں، جدھر آپ نماز کے وقت منہ کرتے ادھر وہ پڑھتے رہے۔ اور آپ مدینے میں من ین کالف
ان میں سے جو پھر جائیں گے، جن کالے پھر جائیں گے، اللہ آ کے بے یا اپنی ایڑیوں کے بال، جو اپنی ایڑیوں کے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ پھیر لیں گے۔ یہ فرق دیکھنے کے لیے ہم نے 16-17 مہینے وہ قبلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ وہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ دوسری نشانی بتا دی کہ یہ قبلہ 16-17 مہینے مدینے کے اندر بیت المقدس اس لیے کیا کہ کھرے اور کھوٹے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والے مسلمانوں کا پتہ چل جائے، کیونکہ جو ہی یہ قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے ہم میں مانتے، اور روایات میں آتا ہے بعض میں زور اور بعض میں اثر، جو آج قبلہ تین مسجد ہے وہاں نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز اگر پڑھا رہے تھے تو عین نماز کی حالت میں جبریل امین جو آئے انہوں نے آپ کو قبلہ کی خوشخبری دی، تو آپ نے منہ نماز کے اندر ہی پھیر لیا۔ تو جب نماز کے اندر منہ پھیرا جاتا ہے تو امام کو بھی کافی چلنا پڑتا ہے اور صحابہ کو بھی قدم مروڑنے پڑتے ہیں، اور سب نے بہت چونچ راں کیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منہ پھیر لیے۔ تو یہ کچھ لوگ نہیں پھیرا، تو جنہوں نے نہیں پھیرا وہ کھوٹے ہو گئے، منافقین، انہوں نے مختلف باتیں کی کہ یہ کیا، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر، اگر وہ قبلہ نہیں تھا تو ادھر کیوں نماز پڑھی، اگر وہی تھا تو اب ادھر کیوں۔ یہ بات کرنے والے جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، اس طرح اللہ نے ان کو پرکھا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں وما جعلنا القبلۃ، نہیں بنایا ہم نے قبلہ، التی کنت علیہ، جس کے اوپر آپ تھے، الا سوائے اس لیے لنعلم، کہ ہم جان لیں، میں یتبع رسول، کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، میں ینقلب، اور کون پھر جاتا ہے لا کے بے ہی اپنی ایڑیوں کے بعد، کون آپ کی پیروی سے پھر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور یہ تھی لَكَبِيرَةً، بہت بڑی بات، یہ ہم نے کہتے ہیں گناہ کبیرہ، وہی لفظ ہے کبیرۃ، لام بہت ہی بھاری، بہت بڑی بات تھی۔ نماز کے اندر منہ کو یکدم پھیر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، نبی کے اوپر پورا یقین اور ایمان بڑا مضبوط ہو تو نماز کے اندر جدھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائے ادھر پھر جانا، کہ یہ کوئی خالہ جی کی گاہ نہیں تھا، عام نہیں تھا، ایمان کا تقاضا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ان کانت، اور یہ تھی لکبیرۃ، بڑی کبیرہ بات، بہت بڑی بڑی بھاری مشکل بات تھی، الا سوائے الذین، ان لوگوں پر حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اللہ نے جن کے سینوں میں ہدایت ڈال دیا ہے، نبی کا احترام ڈال دیا ہے، نبی کی اتباع ڈال دیا ہے، ان کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کا حکم آیا، نبی نے اطاعت کی، ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے، تو ان کو کوئی کام بھی کبیرہ نہیں لگتا، بڑا نہیں لگتا، مشکل نہیں لگتا۔ بھائی کان اللہ کبیرۃ، یہ تھی بہت بڑی بات، بڑی بوجھل بات، الا الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی تھی، انہوں نے، آپ بیت المقدس کی طرف منہ تھا تو ادھر کرتے رہے، وہ انہوں نے بیت اللہ کی طرف کیا، آپ نے ادھر کر دیا، اس لیے کہ یہ سمتے کوئی چیز نہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اصل چیز ہے کامیابی، اور اللہ کے حکم کی اطاعت رسول کریم کے اتباع میں ہے، جو جو آپ کریں وہ آنکھیں بند کر کے رسول کریم کے پیچھے آمنا، یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے، واطعنا، اور آپ کی اطاعت کر دی، یہ حقیقت میں کامیابی ہے۔ اب وما، اور نہیں، کانا ہے اللہ لیجزیہ، ضائع کرنے والا، لیجزیہ ضائع کرنے والا، اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو، یعنی جو یہ قبلہ کی طرف منہ ہوا نا تو اب کچھ لوگ حساب کتاب کرنے میں بڑے ماہر ہیں، کچھ سچے دل سے، بعض کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا جتنی نمازیں ہم نے ادھر منہ کر کے پڑھی، اب ان کا کیا بنے گا، وہ تو ضائع ہو گئی ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیضیع، کہ وہ ضائع کریں ایمانکم، تمہاری نمازوں کو، بعد میں ایمان سے مراد نماز لی ہے، اور بعد نے کہا جی پھر وہ ہمارا ایمان کدھر گیا، کہ ہم 16 مہینے 17 مہینے ادھر میں کیا ادھر کیا، وہ عرصہ
کچھ لوگ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے 2 ہجری میں یہ قبلہ جو ہے نا یہ بدلا گیا، تو اس سے پہلے بھی بڑے لوگ شہید ہو گئے، کہتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ کہتا ہے وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیجزی ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے۔ انہوں نے رسول کی اتباع کی تھی، رسول جدھر منہ کرتے تھے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے ان کے ایمان مقبول ہے، ان کی نمازیں مقبول ہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اطاعت کتنی ہے، رسول کی اطاعت، تم سمتوں کو دیکھتے ہو۔ یہ ساری باتیں اس لیے تھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا نبی یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1300-1400 سال بعد یہ یروشلم میں بیت المقدس کی تعمیر کی، اور بیت المقدس کا منہ بھی رو بیت اللہ کی طرف ہے، تو وہ 1300 سال تقریباً اس کے بعد آپ نے بنائی۔ اور یہود و نصارہ تو اس حد تک قبلہ میں اختلاف کرتے تھے کہ یہ جب پہنچے تھے بیت المقدس میں تو جو نصارہ ہے وہ مشرق کی دیوار کی طرف منہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مکاناً شرقیہ، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے جس اجرے میں قیام اعتکاف کیا تھا وہ مشرق کی طرف تھا، تو یہ جو نصارہ ہیں عیسائی، یہ وہاں جا کے عبادت کے وقت اپنا رخ مشرق کی دیوار کی طرف کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں جب وہ وہاں پہنچ جائیں بیت المقدس میں تو وہ مغرب کی طرف وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ اس لیے وہ ایک مسجد کے اندر بیت المقدس کے اندر بھی وہ اتفاق ان میں نہیں ہے، نصارہ مشرق کی طرف اور یہود مغرب کی طرف کرتے ہیں، تو اس لیے وہ سمتوں کا اختلاف اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا وما کان اللہ، اللہ پاک ایسے نہیں ہے لیجزی ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو ضائع کریں، نمازوں کو نہیں، جنہوں نے میرے رسول کی اتباع میں جدھر منہ کر کے نماز پڑھا، وہی دین تھا، وہی نماز کی، وہی ایمان تھا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے لیے، لرعوف، بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی محبت کرنے والے ہیں، الرحیم، اور بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تو یہ صفت ہے جو اس کا بندہ بن جائے، اس کی اطاعت کرے، اللہ اس پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک غزوہ میں بہت زیادہ قیدی آئے جن میں بچے، خواتین اور بڑے بڑے مرد تھے، ان کو جب باندھا جا رہا تھا تو ایک عورت بڑی بے تابی سے اس خیمے میں اس خیمے میں بھاگی، جیسے کچھ چیز تلاش کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کی بے تابی کو دیکھ رہے تھے، اچانک اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اچانک اس کو اپنا بچہ نظر آیا، خیمے میں اس نے پکڑا، سینے سے لگایا زور سے، اور فوراً دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اچھا بتاؤ، اس عورت کو کہا جائے کہ اس بچے کو آگ میں ڈال دو، کیا یہ آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا واللہ، کبھی بھی یہ عورت اس بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی، ماں ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، لرعوف ہے، مہربان ہے، وہ کب گوارا کرے گا کہ بندوں کو آگ میں ڈالے؟ بندے اپنے اللہ کو اللہ تو مانے۔ ان اللہ، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بالناس، لوگوں کے لیے، لرعوف، بڑے ہی مہربان، الرحیم، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اگلی ایک آیت پڑھ کے انشاءاللہ، قد نرا، قد بے شک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، ترا، نرا، علامت تارا کئی پا، ترا ہوتا ہے دیکھنا، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھیرنا، وجہ کا آپ کا منہ، آپ کا چہرہ، وجہ، فی السماء آسمان کی طرف، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، کیونکہ یہ ابراہیم اسماعیل نے بنایا تھا، خاص طور پہ اسماعیل بھی ساتھ تھے، تو آپ کے دل میں بڑی خیر تھی، یہاں تک کہ جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا، آپ غلاف کعبہ پکڑا ہوئے اور رو رہے ہیں، کہتے ہیں کعبہ میں تجھ کو کسی حال بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وہ آپ روتے ہوئے رو رہے تھے جب کعبہ کو چھوڑ کے مدینے فرما رہے تھے، آپ کی آنکھوں آنسوں کی لڑیاں جا رہی تھی، اس لیے آپ کو بڑا انتظار تھا، بڑی خواہش تھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ادھر میں رخ کر دے۔ جس چیز کا انتظار ہوتا ہے، ہمارے بھی مہمان آنے میں انتظار ہو تو آنکھیں جو تھوڑی سی آٹ ہو، باز آئے تو گیٹ کی طرف آنکھیں اٹھتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وقفے وقفے سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ابھی جبریل آئے، ابھی انہوں نے آ جانا ہے، میری خواہش پوری ہو جانی ہے۔ تو یہ اللہ دیکھتے ہیں آپ کی نظر کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے، اتنی محبت اللہ کو ہے کہ آپ کا دیکھنا بھی قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ قد نرا، اللہ کہتا ہے بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اے محبوب، تقلبا، تیرا پھیرنا، تیرا اوپر دیکھنا، وجہ کا، تیرے منہ کا، تیرے منہ کا اوپر اٹھنا، ہم دیکھ رہے ہیں فی السماء، آسمان کی طرف، جو آپ کا منہ آسمان کی طرف دیکھ آ رہا ہے نا، ہم اللہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، واپس نولینا، ہم نے پھیر دینا ہے، ہم پھیر دیں گے کا تجھے، قبلتان، اس قبلے کی طرف، اس سمت کی طرف، ترضاہا، جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم ضرور پھیر دیں گے کہ تجھے، قبلتا، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس پر تو راضی ہے، جس پر تو خوش ہے، ہم ادھر تیرا منہ پھیر دیں گے۔ اتنا کہنا ہی تھا تو اللہ نے فوراً بھی کی، فَبَلِّ، پس پھیر لے، وجہ کا، اپنا منہ مبارک، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے، شطرہ، اس سمت، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے۔ اندازہ لگائیے خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت، خانہ کعبہ جس مسجد میں، اس پوری مسجد کو مسجد حرام، عزت والی مسجد۔ خانہ کعبہ ایک مخصوص جدھر عمارت ہے، اس کے اندر اندر کی جگہ کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور مسجد حرام کا کعبہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ مسجد حرام میں کیونکہ گول سکتے ہیں، گول صفیں بنتی ہیں کعبہ کی طرف، اس لیے حرم کا جو آخری دائرہ بنتا ہے نا، تو پوری دنیا میں اس دائرے سے اگر کسی مسجد کی سمت مل جائے، وہ اس کو قبلہ روح کہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں زاویہ بالکل ایسے مغرب کی طرف ہے، ایسے ہم جب مسجد بناتے ہیں تو وہ قطب نما ہمارا مسجد کا دائرہ جو حرم کا آخری دائرہ بنتا ہے گول، اس سے کہیں بھی جا کے ٹکرا جائے تو اس کو ہم قبلہ ہی کہیں گے، مسجد حرام کو بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں قد نرا تقلبا، اے پیارے نبی ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا وجہ کا فی السماء، آسمان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک جب اٹھتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور ہی پھیر دیں گے، قبلتان، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس سے ہمارا محبوب راضی ہے، ادھر ہم پھیر دیں گے۔ چلو اب نہیں انتظار، آپ کی طلب بڑھ گیا تو اللہ کہتا ہے فَبَلِّ، پس پھیر لیجیے، وجہ کا، اپنا مقدس چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجیے۔ تو نماز کے اندر یہ وہی آئی، آپ اتنی محبت تھی، نماز کے اندر ہی چہرہ مبارک پھیر دیا۔ اور ایک بھی اگر آپ تصور کریں، جیسے ادھر ہمارا امام ہے اور پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہوا کہ آپ نے وہاں سے پیچھے منہ کر دیا، صحابہ نے پیچھے، پھر تو صحابہ اگلی طرف چلے جاتے ہیں اور امام پیچھے رہ جاتا ہے، لہذا آپ نکل کے سب ادھر آئے، چل کے آگے آئے، اور صحابہ ایڑیوں کے بال ادھر منہ کیا، کیونکہ بالکل شمال سے جنوب کی طرف منہ کر رہا تھا، پیچھے کی طرف۔ تو آپ اتنا چل کے بھی صحابہ کے آگے آگے کہ کعبے کی طرف امام بھی رہوں، کیونکہ آپ امام تھے، اور منہ بھی ادھر ہو جائے، صحابہ نے ایڑیوں کے بال پیچھے منہ کر لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ ہی پیارے محبت کی خانہ کعبہ سے پیارے محبوب کی محبت کا اظہار ہے، اسی وقت آپ نے پھیر دیا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ اگلا حکم دیکھیں، وَأَحِسُّ، اور جہاں کہیں بھی، اب پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی، ما کن تم ہوگے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، دنیا کے جس کونے میں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو، بس تم بھی پھیر لو، وجوہکم، اپنے منہوں کو، شطرہ، اسی سمت، جس طرح میرے محبوب کا منہ پھیر گیا۔ اب پوری قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، وہ نماز، اذان، قربانی کے وقت، وہ ایسو ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کہیں بھی ہو دنیا میں، فولو، پس تم نے منہ پھیرنا ہے، وجوہکم، اپنے منہوں کو، شطرہ، اسی سمت، جس طرح میرے محبوب نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دی ہے۔ اس لیے آج ساری امت مسلمہ
اس طرف ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوت الکتاب جو اوت الکتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ لا یعلمون پکا علم رکھتے ہیں۔ لام آ جانے کا مطلب ہوتا ہے ضرور ان کے پاس علم ہے۔ انہو بے شک یہ جو سمت بدلی ہے نا قبلہ، یہ الحق کو یہ بالکل حق ہے، میرے رب ان کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب جو ہے نا، اوت الکتاب اہل کتاب یہودی عیسائی، ان کو پورا علم ہے کہ یہ جو حکم ملا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، کیونکہ تورات انجیل زبور میں یہ بات صاف لکھی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے ان پر قرآن نازل ہوگا اور ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ یہ صاف بات لکھی تھی، وہ اس کو چھپاتے تھے، بالکل نہیں بتاتے تھے۔ اسے اللہ کہتا ہے ان الذین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ اوت الکتاب جو اوت الکتاب ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، لیعلمون انہیں علم ہے جو انہو کہ بے شک یہ قبلہ کا بدلنا الحق کو یہ بالکل حق اور سچ ہے، میرے رب ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وملا اور نہیں ہے اللہ بے غافل بے خبر، غافل اللہ بالکل بے خبر نہیں ہے، پوری خبر رتی رتی کی رکھتے ہیں۔ اما یعملون جو وہ اہل کتاب عمل کر رہے ہیں نا، یہ سادہ عوام کو بدرا رہے ہیں، یہ کعبے کے بارے میں بدھ ماجد آیا ہوگی، پہلے یہ تھا وہ تھا وہ ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں اور کرتوتوں کو جانتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔